شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. کسی نے سوال کیا ہے کہ میں بہت عرصے سے مسنون روٹین بنانے کی کوشش کر رہی ہوں مگر کامیابی نہیں ہو رہی. جلد سو جاتی ہوں. 6-7 گھنٹے کی نیند کے بعد بھی اٹھنے کے وقت موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے، خواہ الارم لگا ہو یا کوئی ضروری کام رہتے ہوں. یہاں تک کہ نماز کے لیے بھی آخر وقت تک ڈیلے کرتی رہتی ہوں. مناسب رہنمائی کر دیں کیونکہ اپنی سعادت کی وجہ سے بہت پریشان ہوں اور بہت سے کام رہ جاتے ہیں. ہر وقت لیٹ رہتی ہوں. اصل میں ہم یہی روٹین بنانے ہی کی کوشش کر رہے ہیں اور موٹیویشن تبھی ہوتی ہے جب آپ کو اس کے اینڈ ریزلٹس کا پتہ ہو. آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا تو آپ کے اندر موٹیویشن نہیں آتا. اگر آپ کو جنت کی اور جہنم کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو تو میرا خیال ہے کوئی بھی جنت کے لیے کوشش نہ کرے اور جہنم سے بچنے کی کوشش نہ کرے دنیا میں. جب پتہ ہے کہ اچھے کاموں کا نتیجہ جنت کی صورت میں ملے گا اور برے کاموں کا نتیجہ جہنم کی صورت میں ملے گا تب انسان کے اندر موٹیویشن ہوتی ہے کہ نہیں مجھے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے اور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کا سکھ پانا ہے. تو موٹیویشن آتی ہے. لیکن جب ہم ان ریزلٹس کو اور ان نتیجتاً ملنے والی اجر ثواب یا دکھ تکلیف ہے اس کو بھول جاتے ہیں تو موٹیویشن بھی ختم ہونے لگتی ہے. جب اپنے گول پہ نظر ہوتی ہے تو انسان مسلسل اس کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، لگن سے چلتا رہتا ہے. اور جہاں یا تو بھول جائے اور یا پھر اس پر یقین نہ ہو. ایمان بیسیکلی یقین ہے نا، یقین پر عمل کا نام ایمان ہے. پہلے علم آتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر یقین پختہ ہوتا ہے اور یقین جب ہمارے عمل میں تبدیل ہو جاتا ہے تو ہمارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں علم جب یقین کی اس حد کو پہنچے جہاں سے آدمی کا عمل بدلنا شروع ہو جائے تو اسے ایمان کہتے ہیں. تو اگر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں تو موٹیویشن تو نہیں ہوگی. یہ کہتے ہیں کہ روزے کے لیے سحری کرتے ہوئے اگر 3 یا 4 گلاس پانی پہلے پی کر سحری کر لیں تو کیا یہ بھی نقصان دہ ہے؟ یہ نقصان دہ اس لیے نہیں ہے کہ عام روٹین میں ہم جب صبح 3-4 گلاس پانی پی لیتے ہیں خالی پیٹ تو بہت دیر تک ناشتہ نہیں کرتے. اور اگر ہم سحری کے وقت چونکہ وقت کم ہوتا ہے ہم اگر پانی پی بھی لیتے ہیں اور سحری کر لیتے ہیں کچھ دیر کے بعد تو چونکہ ہمیں کھانے کو بھی کافی کچھ مل چکا ہوتا ہے تو لہٰذا اس میں ویکنس نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ کھانا اگر بھوک لگی ہو تو کھانا چاہیے اور میں نے سنا ہے کہ رات کا کھانا ضرور کھانا چاہیے. تو ایسے میں اگر رات کو بھوک نہ لگی ہو تو کھانا نہ کھائیں، اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا. تو دودھ پی کے سو جائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت پیٹ بھر کر ہی جو کھانا کھایا جاتا ہے وہی کھانا، 2-3 بائٹ بھی لے لیں تو وہ کھانا ہی ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ کھا لیا کریں تاکہ صبح اٹھ کر پھر آپ ناشتہ پراپر کر سکیں. کیونکہ رات کو اگر بلا وجہ آپ کھانا کھا کر سو جائیں تو صبح اکثر ناشتے کو دل نہیں چاہتا. تو جتنی بھوک ہے اتنا ہی کھانا کھائیں، بھوک سے زیادہ کھانا نہ کھائیں. مگر کھانا کھانے کو اگر دل نہیں چاہتا تو دودھ کا 1 گلاس بھی کافی ہے. کہتے ہیں سنگل ڈش میں وہ ڈشز بھی آتی ہیں جن میں مختلف سبزیاں اور گوشت دال وغیرہ مکس کر کے پکائی جاتی ہے، جیسے پالک گوشت الگ الگ پکائیں اور پھر ان کو کھائیں. تو ان کو مکس کر کے پکانے سے کیا ایک ہی ڈش کنسیڈر ہوگی؟ لگتا ہے آپ کنفیوز ہو رہے ہیں. لیکن کہیں آپ میٹھا اور نمکین تو نہیں مکس کرتے نا، چاول اور روٹی تو مکس کر کے نہیں پکاتے. تو جب ایک چیز پکی ہے تو وہ سنگل ڈش ہی ہے. اور اب دیکھیں ہمارے ہاں جو ڈشز ہیں ان میں بھی تو کتنی چیزیں مکس کی جاتی ہیں. ابھی ایک نئی ڈش آنے والی ہے آپ کے ملک میں، کیونکہ ابھی یہاں پر میں نے عام طور پر نہیں دیکھا، امریکہ میں جہاں جاتے تھے وہ ڈش سامنے آ جاتی تھی تو دل بہت کڑتا تھا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ جب ہم دوسروں کے اس پہ چلتے ہیں نا چلن پہ تو اپنی بھول جاتے ہیں کہ ایک ہی ڈش میں چاول بھی ہوتے ہیں، گوشت بھی ہوتا ہے، نوڈلز بھی ہوں گے، سبزیاں بھی ہوں گی اور پھل بھی ہوں گے اور ان سب کی لیئرز لگی ہوتی ہیں. تو آپ اس کو ایک ڈش کہیں گے؟ ہاں اگر سبزی کے اندر گوشت ڈالا ہے یا گوشت کے اندر سبزی ڈالی ہے تو ایسا کرنا، اس لیے آپ پڑھیں گے آگے انشاءاللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اور چقندر کا کھانا ملا ہوا کدو کے ساتھ گوشت پکا ہوا بڑا پسند فرماتے تھے. تو یہ سنگل ہی ڈش شمار ہوگی. اور خالی کدو گوشت تو آپ نہیں کھائیں گے، ظاہر روٹی کے ساتھ کھائیں گے تو اس کو سنگل ڈش کہا جائے گا. لیکن اگر ایک ہی وقت میں بہت سی سبزیاں ڈال کے پکانا، یعنی اگر آپ 1 سے 2 یا میکسیمم 3 سبزیاں ملا بھی رہے ہیں تو ان کے آپس کے خواص جو ہے نا
ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں، یعنی کہ ایسا کمبینیشن ہو جو آپ کی طبیعت کو خراب کرنے والا نہ ہو. مثال کے طور پر ہمارے ہاں آلو گوبھی پکایا جاتا ہے، دونوں بادی چیزیں نا، ایک ڈش ہے نا ہمارے ہاں. اب وہ کھا کے کیا آپ ضرور اچھا محسوس کرتے ہیں؟ بلکہ میرا خیال ہے 99% اس کو اچھا نہیں فیل کرتے کھانے کے بعد، اگرچہ مزہ آتا ہے کھانے کا. ٹھیک ہے، تو اس قسم کے کمبینیشنز نہ رکھیں. ہاں اگر گوبھی کے ساتھ آپ گاجر یا گوشت یا کچھ اس طرح کی چیز ملا لیں تو میرا خیال ہے اس کے جو تاثیر ہے وہ بدل جائے گی. یا آلو کے ساتھ مٹر بہتر ہیں، حالانکہ یہ بھی بہت سے لوگوں کو سوٹ نہیں کرتے. پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ آپ کی طبیعت کو کون سی چیز بھاتی ہے یا اچھی لگتی ہے، اس کے مطابق کمبینیشن بنائیں. مٹر اور گاجر کے ساتھ اگر تھوڑے سے آلو ڈال لیں تو اتنا حرج نہیں ہے، بلکہ ایسی سبزیوں میں اگر آپ تھوڑی سی میتھی ڈال دیا کریں، فریش میتھی، تو آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے. آپ گوبھی کے ساتھ میتھی ڈال کے پکائیں کبھی، تو بہت ہی مزہ بھی دے گی اور بہت اچھا کمبینیشن بھی ہے. اور گوبھی کی جتنی بادیت ہے وہ ساری میتھی کے ذریعے ختم ہو جائے گی. اور بڑے بڑے حکیموں نے یہ کہا ہے، اس میں آپ کی بک میں بھی لکھا ہے، کہ اگر لوگوں کو میتھی کے فائدے پتہ چل جائیں تو وہ اپنا زیور بیچ کر بھی میتھی کھانا شروع کر دیں. یعنی اگر ان کے پاس پیسے نہ بچیں، اب وقت آ گیا نا ایسا کہ جمع پونجی ختم ہو جائے یا اتنی ارننگ نہ رہے، تو پھر بچا ہوا سونا جو ہے وہی بیچ کے لوگ کام چلا آتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں اگر میتھی کے فائدے پتہ چل جائیں تو سونا بیچ کے بھی میتھی کھائیں. میتھی اتنی فائدے والی چیز ہے، اس کا کہوا، اس کا سالن، اس کا چاول کے ساتھ میتھی کا بہت اچھا کمبینیشن ہے. ہر بادی چیز کے ساتھ جہاں آپ کو لگے کہ یہ بادی چیز ہے اس میں میتھی ڈال دیں. بہت خوبصورت خوشبو، ذائقہ اور مزہ اس کا، اور ہاضمے میں بہت آسان ہو جائے گا وہ کھانا جس میں آپ میتھی ڈالیں گے. اور میتھی کچی بھی سلاد کے اندر رکھی جا سکتی ہے. جیسے آپ چائے کی پتی یا سبز چائے کا کہوا بناتے ہیں تو اسی طرح ایک کپ میں ایک ڈنڈی اس تازی میتھی کی ڈال کے کہوا بنائیں تو بہت مزے کا کہوا بنے گا. اور اگر آپ کو کسی چیز کے ساتھ بادی فیل ہونا شروع ہو گیا ہے، گیسٹرک پرابلم ہو گیا، تو اسی میتھی کا کہوا آپ پئیں، فوراً بادی ختم ہو جاتی ہے، گیسٹرک پرابلم سالو ہو جاتا ہے. یہ کہتے ہیں ہم آئل کو ری یوز کرتے ہیں اور ہر دفعہ استعمال پر بدلتے نہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں اور کیا ایک دو دفعہ میں ری یوز کیا جا سکتا ہے، اس کا کوئی نقصان تو نہیں. جیسے عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، کڑھائی میں آئل ڈال کے رکھ دیتے ہیں اور ہر دفعہ جب بھی چپس بنانے لگتے ہیں تو اسی آئل کو یوز کر لیتے ہیں، یا فرائنگ پین میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں اور بار بار اسی میں انڈے فرائی کرتے رہتے ہیں. اس کے کافی نقصانات ہیں. اور ایک دفعہ جب ایک چیز پک جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، انہوں نے کبھی پکی ہوئی چیز کو دوبارہ گرم کر کے نہیں کھایا. یہ لوگوں نے آبزرو کیا، آپ نے اس کے بارے میں کچھ فرمایا نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی انسان کو یوز کرنی پڑ جائے، مگر رسول اللہ کا یہ طریقہ ہی نہیں تھا کہ کھانے کو کبھی دوبارہ گرم کر کے کھائیں. اور اگر ہم بھی ایسا کرنا شروع کر دیں تو بہت سے غریبوں کا بھلا ہو جائے. یہ کہتی ہیں کہ کیا ڈبے والے دودھ کو بھی قدرتی دودھ استعمال کرنے کے برابر کہہ سکتے ہیں یا بالکل نہ پینے سے بہتر ہے؟ ہمارے گھر میں زیادہ تر ڈبے کا دودھ آتا ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، اس لیے نہیں پیتی. آپ کیا کہیں گے اس کے متعلق؟ کوشش کریں کہ تازہ دودھ ہی لیں، کیونکہ جو اس کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں، اگر آپ کو اس کا میں فارمولا بتا دوں تو آج کے بعد آپ توبہ کر لیں گے اور پھر گھروں میں پرابلم کریٹ کریں گے اور اس کا بلیم مجھ پہ آئے گا. جی، پیسٹی سائڈز ہیں بیسیکلی، یا ایسے کیمیکلز جو ہم خوراک میں بھی یوز کرتے ہیں، جیسے پریزرو کرنے کے لیے. تو میت کو پریزرو کرنے کے لیے جو کیمیکل یوز کیا جاتا ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. زندہ چیز ہے نا دودھ، تو زیادہ دیر نہیں رہتی نا، مر جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے نا اگر زیادہ دیر رکھا جائے. تو اس کو مزید زندہ رکھنے کے لیے وہی چیز یوز کی جاتی ہے جو ایک مردہ جسم کو پریزرو کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے. لیکن کوشش یہ کریں کہ تازہ دودھ پئیں، کیونکہ اس کے اندر جتنی گندگی ہے اور جتنے زہریلے اثرات ہیں وہ کینسر پیدا کر رہے ہیں، ٹیومرز پیدا کر رہے ہیں، پالیسسٹک اووریز پیدا کر رہے ہیں، بہت سی بیماریاں، اوبیسٹی پیدا کر رہے ہیں، اور ہمارے جسموں کو لاغر اور تھکا ہوا بنا رہے ہیں. یعنی ہمارے اندر وہ فریشنس نہیں آتی جو ایک تازہ چیز تھی. تازہ چیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی تازہ دم ہو جائیں. فریج کی رکھی ہوئی چیز، فریزر کی ڈبوں میں پیک چیزیں، پریزروڈ چیزیں، اس کا مطلب ہے کہ بس آپ بھی مشکل سے جیتے رہیں. اگر آپ کو یہ فارمولا سمجھ آ گیا تو آپ کو اس کے جاننے کی ضرورت نہیں ہے. ایلوپیتھی میں تو مختلف دوائیں ڈاکٹر مکس کر کے دے دیتے ہیں، لیکن ہومیوپیتھی میں یہ ہوتا ہے کہ گولیوں کے ساتھ ڈراپس بھی دے دیتے ہیں. تو کیا یہ بھی کمپاؤنڈ میڈیسن ہو جائے گی؟ اور دوسرا سوال یہ کہ کھانے کے فوراً بعد چائے پینے کا نقصان تو نہیں؟ جی، کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک بہت ٹھنڈی چیز یا بہت گرم چیز آپ کے معدے کو کمزور کر دیتی ہے.
بس چائے اچھی چیز نہیں ہے. اگر آپ نے پینا ہی ہے تو قہوہ پی لیں, وہ پھر بھی پیا جا سکتا ہے مگر بہت گرم نہ ہو تو اچھا ہے. گرین ٹی ہو چاہے بلیک ٹی ہو, دودھ اگر اس میں نہیں ڈالا تو اتنا ہارمفل نہیں. جس پتی میں دودھ ڈال دیا وہ ہارمفل ہے. لوگ کہتے ہیں نا اچھا دودھ پتی تو ٹھیک ہے نا, وہ دودھ پتی زیادہ نقصان دہ ہے اس چائے سے بھی جو آپ پانی ڈال کے بناتے ہیں. اور پھر دودھ کا بالکل نہ ڈالنا مناسب ہے بنسبت اس قہوے کے. قہوہ بہتر ہے بغیر دودھ کے. دودھ الگ پیئیں, قہوہ الگ پیئیں. دودھ کے ساتھ اس کا ایسا کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے جو ہمارے جسم کے لیے اچھا نہیں. ایلوپیتھی اور ہومیوپیتھی کی انہوں نے جو بات کی ہے وہ یہ کہ ویسے بہت ہی ایمرجنسی کی کیسز میں ہومیوپیتھک ڈراپس دیتے ہیں, ادروائز ہر بیماری کے ساتھ ڈراپس کی ضرورت نہیں ہوتی. اور ڈراپس والی دوائیں عموماً ہارمفل ہوتی ہیں سوائے چند ایک بیماریوں کے, جیسے اگر کسی کے پتھری ہے گردے میں تو ان کو ڈراپس دیے جاتے ہیں, یا دل کی کوئی ایسی کرونک ڈیزیز ہے یا ایسی کوئی ایکیوٹ ڈیزیز بھی ہے جس میں ڈراپس کی ضرورت پڑتی ہے, یعنی جان بچانے والی دوائیوں میں جہاں اور کوئی چارہ نہ ہو تب ڈراپس دیے جاتے ہیں. ادروائز ہر بیماری میں ڈراپس نہیں دینے چاہیے. اور اگر ایسے ڈاکٹرز جو نزلے کھانسی اور ہر بیماری کے ساتھ ڈراپس دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح طریقہ علاج سے واقف نہیں ہے, کیونکہ ہومیوپیتھی کا جو علاج ہے بیسیکلی وہ پوٹینسی پر مبنی ہے اور اس میں عموماً گولیاں ہوتی ہیں, اس میں ڈراپس نہیں ہوتے. ڈراپس صرف چند ایک بیماریوں میں کارگر ہیں, باقی جو ہیں وہ عموماً بیماریوں کو بڑھانے والے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو ڈراپس لینے بھی ہیں تو دوسری دوائی کے ساتھ وقفہ کر کے لیں تو وہ مکسچر نہیں بنتا. کیا شہد سے انسان موٹا بھی ہوتا ہے اگر اس کو ٹھنڈے پانی میں پئیں؟ شہد سے انسان موٹا نہیں ہوتا, شہد سے انرجی ملتی ہے, ایک طرح کا ٹونک ہے, آپ کے جسم کی کمزوریوں کو پورا کرتا ہے, انرجی بوسٹر ہے بیسیکلی. ہاں اگر اس کو دودھ میں ڈال کے پئیں تو موٹا کرتا ہے, پانی میں موٹا نہیں کرتا بلکہ کچھ کم ہی کرے گا. دیکھیں جو سنت ہے اس کو سنت رہنے دیں, باقی آپ علاج کے طور پر جو چاہیں کریں, ٹھیک ہے, سنت کو نہ بدلیں. جب ایک چیز سنت کی معلوم ہوتی ہے تو فوراً شیطان آ کے ڈنڈی مارتا ہے, اس میں اب یہ بھی ڈال لیں, کوئی کہے گا لیمو ڈال لیں, کوئی کہے گا ہم اس میں کچھ اور ڈال لیں. نہیں, جو سنت طریقہ ہے اس کو آپ پہلے استعمال کر لیں اس طریقے سے, پھر علاج کے طور پر آپ جو لینا چاہیں لے لیں, اس میں کوئی حرج نہیں. جب ہونٹ سردی گرمی یا ہر موسم میں پھٹتے ہیں اور منہ سے بو بھی آئے تو کیا کریں؟ منہ سے بو آئے تو جو میں نے آپ کو سرکہ بتایا تھا, فروٹ ونیگر, پھلوں کا سرکہ, اس کو اور شہد کو ملا کے ہم وزن ملا کے اپنے باتھ روم میں رکھ دیں بوٹل میں. اور دانت چمکانے کے لیے, یعنی دانتوں کا میل کچیل صاف کرنے کے لیے, مسوڑوں کی پھلاوٹ سمجھتے ہیں, سویلنگ, مسوڑوں کا پھول جانا, مسوڑوں سے خون آنا, ماؤتھ السرز, منہ سے بدبو آنا, ان سب چیزوں کے لیے بہت اچھا ہے. ادروائز منہ سے بدبو آنے کے لیے مسواک بھی بہت اچھا ہے, اور مسواک کرتے وقت آپ کو پتا ہے کہ زبان کی جڑ پر بھی مسواک کیا جاتا ہے, صرف دانتوں پہ نہیں کیا جاتا. اور ہر موسم میں اگر ہونٹ پھٹتے ہیں اس کا مطلب آپ دودھ نہیں پیتے, تو دودھ پیا کریں, آپ کے ہونٹ پھٹنا ختم ہو جائیں گے, آپ کو کسی بھی کیمیکل کے ہونٹوں پہ لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. ہاں قدرتی بالائی لگا لیں تو بھی اچھا ہے. ایک اور کمبینیشن میں آپ کو بتا دیتی ہوں, چہرے پہ یا ہونٹوں پہ لگانے کے لیے خاص کر آج کل کے موسم میں 2 طریقے ہیں اس کے. ایک ہے یہ ہم وزن ہی ہے, شہد, گلاب کا عرق اور سرکہ, وہی پھلوں کا سرکہ. شہد اور سرکہ ہم وزن لے لیں اور انہی کے برابر, ان سے مراد یہ ہے کہ شہد اور سرکہ جتنی مقدار میں ہوگا, مثلا 2 چمچ ہے فرض کریں, تو 2 چمچ گلاب کا عرق ڈال دیں, یعنی گلاب کا عرق دگنا ہے ان دونوں سے. اگر ایک حصہ شہد ہے ایک حصہ سرکہ ہے تو 2 حصے گلاب کا عرق ملا کر رکھ لیں. رات کو سوتے وقت چہرے پہ, ہونٹوں پہ, پاؤں پہ, ہاتھوں پہ لگانا چاہیں لگا کے سوئیں. 3 دن میں آپ کے تمام زخم, تمام کھردرا پن, خشکی, کریکس, ہر چیز ہیل ہو جائے گی, اور آپ کی اسکن جو ہے وہ بالکل بیبی اسکن ہو جائے گی انشاءاللہ, اور رنکلز بھی نہیں پڑیں گے, اس کا یہ فائدہ ہے. اور جن کے بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز اور نہ جانے کیا کیا بن جاتا ہے تو اس سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی. اب بیوٹی پارلرز کا خرچہ کم ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہے جو ہمارے ہاں بہت عرصے سے رائج ہے, گلیسرین کے ساتھ 1 حصہ گلیسرین, 1 حصہ لیمن جوس اور 2 حصے گلاب کا عرق. ایک یہ طریقہ ہے. ان دونوں طریقوں میں سے جو آپ کو پسند ہو وہ آپ کر لیں. اب ایسا نہ کریں کہ ایک ہی جگہ پہ آپ ساری چیزیں لکھے بیٹھے ہوں اور پھر بعد میں پوچھیں وہ گلیسرین اور سرکے والا کون سا کمبینیشن آپ نے بتایا تھا, تو ایسا نہ کیجیے گا. یہ کہتے ہیں سبز پتی کا قہوہ تقریباً
روز 1 کپ پیتی ہوں تو کیا یہ صحت کے لیے درست ہے؟ سبز پتی کا قہوہ کوئی حرج نہیں اگر آپ نے 1 کپ میں 2 سے 3 پتے ڈالے ہیں تو، اور اس کو بہت دیر تک پکایا نہیں. ابلتے پانی میں اگر 2-3 پتیاں ڈال کے آپ دم دے دیں تو اس چائے کی پتی کا کوئی حرج نہیں، ہارمفل نہیں ہے. لیکن بہت دیر تک کاڑے جانے والے قہوے نقصان دہ ہوتے ہیں. اور کہتی ہیں کہ کیا دودھ، مالٹا اور کیلے سے بلغم بنتا ہے؟ بلغمی مزاج والوں کے اندر بلغم بنتا ہے، لیکن جن کا مزاج بلغمی نہ ہو ان کو مالٹا ہیلپ کرتا ہے بلغم کے خاتمے کے لیے. کیلا اور دودھ عموماً سمجھا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو اس سے کنجیشن ہوتی ہے، جیسے آپ کو مختلف چیزوں سے الرجی ہوتی ہے، ایسے کچھ لوگوں کو کیلے اور دودھ سے بھی ہو جاتی ہے. تو ان کو بلغم اگر کرتا ہے دودھ تو اس میں دارچینی ڈال کے پئیں تو انشاءاللہ بلغم نہیں بنے گی. دارچینی چونکہ خشک مزاج ہے، جس دودھ میں دارچینی اور تھوڑی سی الائچی اگر ڈال دی جائے، بڑی الائچی کے 2-3 بیج اور دارچینی، تو اس سے ریشہ نہیں بنے گا. اور گرم پئیں، ٹھنڈا نہ پئیں. ایک بہت خوبصورت ٹپ ہے، کسی بھی چیز سے اگر آپ کو ریشہ ہو، کیونکہ بہت سے لوگوں کو چاول کھانے سے ہو جاتا ہے، بہت لوگوں کو پراٹھا کھانے سے ہو جاتا ہے، کوئی بھی تلی ہوئی چیز کھانے سے گلے میں ریشہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگ اگر روٹی کا 1 بائٹ، سوکھی روٹی کا 1 بائٹ اینڈ میں لے لیں، یعنی دودھ پینے کے بعد یا چاول کے بعد یا کسی بھی ایسی لیسدار چیز کے بعد، تو ان کا گلا صاف ہو جائے گا. اور اگر بھنے چنے ہوں تو کیا ہی بات ہے، بھنے چنے تھوڑے سے چکھ لیں، گلا بالکل کلیئر ہو جائے گا. جن کے گلے میں بار بار بلغم اٹکتا ہے اور کنجیشن ختم نہیں ہوتی، تو بھنے چنے ان کے لیے نعمت غیر مترقبہ ہیں. اور اگر 2-3 چیزیں مکس کر کے رکھ لیں تو آپ کے لیے ٹونک سے کم نہیں. اس میں 1 خشخاش کے دانے، بھنے چنے اور سونف آپ کی آنکھوں کے لیے بہت اچھی ہے. کہتے ہیں نا کہ سانپ جب زمین سے نکلتا ہے اور دیکھ نہیں پاتا، اندھا ہو جاتا ہے، تو سونف کے پتوں سے اپنی آنکھوں کو ملتا ہے تو وہ دیکھنے لگتا ہے. تو اسی سے پھر قیاس کر کے سونف کو نظر کی کمزوری کے لیے جب یوز کیا جانے لگا تو بہت فائدہ پایا. پڑھنے والے لوگ اس کے ساتھ اگر بادام کا بھی اضافہ کر لیں اور کشمش کا، یعنی کبھی آپ بادام چکھ لیں، کبھی اس کے ساتھ چنے اور کشمش اصل میں ان کی خشکی کو ختم کرنے کے لیے ہے. ٹھیک، تو ان میں سے کوئی بھی چیز اگر آپ الگ الگ، کبھی چنے اور کشمش، کبھی بادام اور کشمش، کبھی خشخاش اور کشمش، اور کبھی سونف اور کشمش، یعنی ہر ایک چیز کے ساتھ آپ ایسے کر سکتے ہیں جیسے اپنے پاس وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے نا کھانوں والی ڈش، اس میں الگ الگ ہو تو 1 سے 2 چیزیں آپ چکھ لیا کریں. لیکن سونف اگر ہر ایک چیز کے ساتھ بھی چکھ لیں تو کوئی حرج نہیں. تو یہ آپ کے گلے کو صاف کر دیتی ہیں. سونف، بادام اور مصری کے ساتھ، مصری سے اچھی ہے کشمش جو آپ کے اعصاب کو بہت طاقت دیتی ہے. آگے جب آپ انگور کے فائدے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا انگور سے بنائی جانے والی کشمش کے بھی وہی فائدے ہیں جو انگور کے ہیں. تو لہٰذا انگور بہترین پھلوں میں سے ایک پھل ہے. یعنی 3 سردار پھل شمار کیے جاتے ہیں نا، جن میں انجیر، انگور اور انار. تو انگور جو ہے وہ بہت عمدہ پھل ہے. بہت سے لوگ جن کو تھکتے ہیں نا یہاں سے، اعصابی کمزوری، ان کے لیے انگور بہت بڑا ٹانک ہے. جوؤں کے عذاب سے مکمل اور حتمی نجات کیسے ممکن بنا سکتے ہیں؟ صفائی ستھرائی سے اور روزانہ باریک کنگھی کرنے سے. اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو جو طریقہ بتایا تھا، شہد اور سرکہ، اور اس کے ساتھ اگر تیل ملا لیں، جن کو زیادہ خشکی ہے، جن کو خشکی کا مسئلہ نہیں ہے، آئلی سکن ہے، تو ان کو صرف شہد اور سرکہ ہی کافی ہے ہم وزن. اور اگر خشکی کا مسئلہ ہے تو ساتھ میں ہم وزن تیل بھی ملا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ 1 گھنٹے بعد جب نہائیں، نہاتے وقت باریک کنگھی کریں. اور یہ کہتی ہیں کہ کیا طاعون کی بیماری آج کل کینسر کی صورت میں ہوتی ہے یا ایک بیماری ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. طاعون ہے، پلیگ ہے، کینسر اور بیماری ہے، طاعون اور بیماری ہے. کینسر وبائی مرض نہیں ہے، طاعون وبائی مرض ہے، دونوں میں فرق ہے. یہاں پر ایک اسٹوڈنٹ تھی تو انہوں نے جب سنا خالص دودھ کا تو دیکھیں کرنے والے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے. انہوں نے گھر جا کے بتایا، حالانکہ گھر والے فورسز کے لوگ تھے، اس کے باوجود انہوں نے بھینسیں خریدی، ایک خاص فارم ہاؤس بنایا، میرا آبادی آپ نے سنا ہوگا G11 کے آگے. وہاں انہوں نے ایک جگہ لی اور وہاں پر پورا سیٹ اپ بنا کے گائے بھینسیں رکھی. اور نہ صرف یہ کہ خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، G11 کے بہت سے لوگوں کو بھی ان سے فائدہ پہنچتا ہے. لیکن ان کا اصول ہے کہ جو اپنے دروازے سے قریب ہوگا ان کو ہم پہلے دیں گے، اس لیے وہ ہم تک نہیں پہنچے ابھی تک، کیونکہ ہم ایفیٹ میں ہیں اور وہ G11 میں ہیں. تو کہتے ہیں اتنا ہی دودھ دیں گے جتنا کہ دودھ ہوگا. تو
اب اگر آپ میں سے کچھ لوگ بھی، یعنی جن کے لیے فیسلٹیز کی بات ہے یا ہم خیال بنانے کی بات ہے، اگر کچھ لوگ یہ کام کریں، کیونکہ اس کام میں برکت بھی بہت ہے، تو یہ اپنا بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ دودھ تو ملے مگر ہم کچھ خود نہیں کرنا چاہتے. رنگوں والی جتنی غذائیں ہیں کینسر کی طرف لے کے جاتی ہیں. جتنے کھانے پینے کی چیزوں میں رنگ ہیں تمام کے تمام نقصان دہ ہیں، چاہے وہ زردے کے اندر ہیں، کیک کے اندر ہیں، پیسٹریز کے اندر ہیں، بسکٹس کے اندر ہیں، کسی بھی چیز میں ہیں، سونف میں ہیں یا سویٹس میں ہیں، ٹافیوں میں ہیں، کسی بھی چیز میں ہیں، وہ سب کے سب نقصان دہ ہیں اور سب کینسر کی طرف لے چلتے ہیں. سب سے اچھا طریقہ ہے مسواک کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، جس سے آپ کی آنکھوں کی نظر بھی بہتر ہوتی ہے، ٹونسلائٹس بہتر ہوتا ہے، گلے کی خراش، ریشہ، منہ کی بدبو، مسوڑوں کا پکنا، منہ سے خواہ کا پانی آنا، یہ سب کچھ مسواک سے ہی سلجھ جاتا ہے. پیلو کی بھی بہت اچھی ہے مسواک. آپ دیکھتے ہیں حرم کے باہر لوگ جو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں وہ کون سی مسواک ہوتی ہے؟ سفید رنگ کی. پیلو ہی ہوتا ہے نا، سفید رنگ کی ہوتی ہے. بظاہر دیکھنے میں وہ سخت لگتی ہے، لیکن اگر اس کو پانی میں تھوڑی دیر ڈبو کے رکھیں اور پھر اس کو آپ استعمال کریں تو سافٹ ہو جاتی ہے، اور بالکل اس کا جو برش ہے، یعنی کہ اس کے جو بال ہیں وہ برش کی طرح ہی ہوتے ہیں. بہت اچھی صفائی کرتی ہے. اور ہمیشہ جب مسواک کریں تو گلے میں بھی کیا کریں، گلے کے اینڈ تک جہاں تک آپ کو پاسبل ہو، تاکہ منہ کی بدبو سے بھی بچیں. کہتے ہیں اگر ٹانگوں کی ہڈیوں میں پین ہو تو کیا کریں، کوئی علاج بتا دیں، کیونکہ بعض اوقات اس وجہ سے اٹھنے بھی نہیں ہوتا. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ کمزوری ہے، تو ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ بیسیکلی کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے. کیلشیم اور وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی جب ہوتی ہے تو یہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں. ایسے میں دھوپ ضرور لگوائیں جسم کو، دودھ کا استعمال کریں اور ایکسرسائز کریں. آئیے آگے چلتے ہیں. فصل نمبر 13، پیج نمبر 81، طب نبوی میں زخموں کا طریقہ علاج. صحیحین میں ابو حازم سے روایت ہے کہ انہوں نے سہل بن سعد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کا علاج احد کے غزوہ میں کیسے کیا گیا. غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا اور آپ کے اگلے دانت ٹوٹ گئے اور خود چور ہو کر سر میں گھس گئی. وہ جو نیزہ بنا ہوتا ہے نا آگے سے نوکیلا، وہ آپ کے جبڑے میں گھس گئی تھی. حضرت فاطمہ آپ کی جو صاحبزادی ہیں خون دھوتی تھی اور علی ابن ابو طالب آپ کے زخموں پر پانی ڈھال سے بہاتے تھے. ڈھال بھی وہ جو مشک کا منہ بنا ہوتا ہے اس پر آہستہ آہستہ ہاتھ رکھ کے پانی بہایا. یعنی زخم پر کبھی تیزی سے پانی نہیں بہانا چاہیے. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، ڈبے میں پانی لے کے تیزی سے ڈال دیتے ہیں، وہ زخم اور پھٹ جاتا ہے. آہستہ آہستہ پانی بہانا چاہیے تاکہ زخم مزید نہ کھلے. جب حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ خون بند ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا ہے تو آپ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلا دیا. جب وہ راکھ ہو گیا تو آپ نے زخموں پر اسے چپکا دیا جس سے خون بہنا بند ہو گیا. چٹائی کون سی تھی؟ کہتے ہیں گون کی بنی ہوئی چٹائی ہوتی ہے. یہ ایک ایسا تنکا ہوتا ہے جس کے اندر ہول ہوتا ہے. سمندر کے کناروں پر اگنے والی ایک گھاس ہے جس کے بہت بڑے بڑے ٹہنیاں ہوتی ہیں، لمبی لمبی جھاڑو کی طرح، جیسے ہمارے درب کا جھاڑو نہیں ہوتا اس طرح، یا بانس کے جھاڑو سے بھی بڑے بڑے اس کے تنکے ہوتے ہیں. اس سے چٹائیاں بنائی جاتی تھیں. اب تک بھی ہمارے پرانے گاؤں دیہاتوں میں جو مسجدوں میں چٹائیاں بچھی ہوتی ہیں سافٹ والی، اتنی موٹی موٹی، جن کے کنارے چٹیا کی طرح بنے ہوتے ہیں اور اندر اس کے کچے ٹانکے سے ان کو سلائی کر کے ایک چٹائی بنائی جاتی ہے. لمبی لمبی چٹائیاں بنی ہوتی ہیں اور ہمیشہ چوڑائی کے رخ پر بنائی ان کی ہوتی ہے. اس کو گون کہتے ہیں. اس کی جو اندر کی سکن ہے، اندر کا جو حصہ ہے وہ بڑے خشک اور رواں دار سا ہوتا ہے. جیسے کانا ہوتا ہے نا، کانا تو اندر سے فل کیا ہوتا ہے نا، پورا بھرا ہوتا ہے. اس کا اندر ہول ہوتا ہے، ہوا گزرتی رہتی ہے اس کے اندر سے، جیسے دب کے جھاڑو میں نہیں ہوتا. اب دیکھیں اس کے اندر ایک سوراخ ہوتا ہے، وائٹ جھاڑو جو ہوتا ہے. اب تو استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن پہلے وہی جھاڑو استعمال کیے جاتے تھے کیونکہ ان سے صفائی بہت اچھی، مٹی خوب اچھی طریقے سے سمٹ جاتی تھی. اب اس کی جگہ پھول جھاڑو آ گئے، لیکن اسی طرح کی وہ شکل ہوتی ہے. اس کو جب جلایا جاتا ہے، خوب اچھی طرح جلا دیا جاتا ہے تو راکھ کے اندر کوئی ریزہ نہیں رہتا اس کا. یعنی اس کا جو اتنی سافٹ راکھ ہوتی ہے کہ جب زخم پہ لگائی جاتی ہے تو ایسا چپکتی ہے زخم کے اوپر کہ خون بند کر دیتی ہے، لیکن آسانی سے اتر بھی جاتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہے، مثلاً اگر آپ کوئی اور ایسی چیز لگا دیں، مثلاً
سکاٹرل لگاتے ہیں یا کوئی اور ایسی دوائی لگاتے ہیں اس کو زخم کو خشک کرنے کے لیے، تو اس کو بعد میں دھونا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے، خون کو جذب کر لیتی ہے، نالیوں کو بہت بہترین طریقے سے بند کر دیتی ہے، خون کا فلو کم ہو جاتا ہے، اور اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اس کے لگانے سے زخموں پر کسی قسم کی خراش بھی نہیں ہوتی، انفیکشن نہیں بڑھتا، کیونکہ اس کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہے. کیونکہ عموماً جہاں زخم ہوتا ہے یا چوٹ لگتی ہے یا خون بہنا شروع ہو جاتا ہے تو جب ہیلنگ کا وقت آتا ہے تو اس میں بہت جلن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے زخموں میں جلن بھی نہیں ہوتی. تو یہ ایک طریقہ اپنایا گا. جیسے سر میں چوٹ لگتی ہے تو ایک دم ہڈی بعض اوقات کریک ہو جاتی ہے یا پھٹ جاتی ہے یا زخم ایسا لگتا ہے کہ اچھا خاصا وہ کھل جاتا ہے. تو کھلے ہوئے زخموں میں اس گون کی راکھ بھرنا بہت ہی عمدہ علاج ہے، فرسٹ ایڈ ہے. اس کو آپ پہلے سے بھی جلا کے رکھ سکتے ہیں، اور یہی راکھ آپ 2-3 اور چیزوں سے بھی لے سکتے ہیں. کیونکہ اب گون کے تنکے اگر نہیں ملتے تو کھجور تو ہر جگہ اویلیبل ہے، کھجور کے درخت اویلیبل ہیں. کھجور کے درخت کی ایک ٹہنی، سوکھی ٹہنی آپ لے لیں اور اس کے پتوں کو جلا کر بھی آپ اسی طرح کی راکھ استعمال میں لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ پٹسن آپ سمجھتے ہیں جن بوریوں میں گندم آتی جاتی ہے، بڑی بوریاں ہوتی ہیں نا پٹسن کی، سیبا، شاید آپ سیبے سے واقف ہوں. اس پٹسن کو یا سیبے کو جلا کر بھی، اس بوری کو جلا کر بھی بالکل سیم اسی کوالٹی کی راکھ آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ بھی زخموں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اب آپ کو 2 آلٹرنیٹس بھی پتہ چل گئے، کھجور کے پتوں سے اور پٹسن کی بوری سے آپ اسی قسم کی راکھ بنا کے رکھ بھی سکتے ہیں ایمرجنسی کے طور پر، فرسٹ ایڈ کے طور پر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسی سے مکمل علاج کریں گے. اس کے بعد اور علاج بھی موجود ہیں. ایمرجنسی میں سٹیچز اب لگتے ہیں، تو اگر بہت بڑا کٹ ہے تو سٹیچز ضرور لگوائیں تاکہ فوری طور پر اس کی ہیلنگ کا بندوبست ہو سکے. لیکن سٹیچز سے پہلے آپ اس کو خون روکنے کے لیے پہلے پانی سے دھوئیں گے زخم کو، اور جب پانی سے اس لوہے کا، اس گندگی کا اثر دھل جائے، جیسے اگر روڈ پہ کوئی گر گیا ہے تو فوراً راکھ تو نہیں ڈال دیں گے، اس کو پہلے دھوئیں گے تاکہ جو بھی آلائش اوپر لگی ہے، گندگی لگی ہے، اس کی وجہ سے انفیکشن نہ ہو. تو صاف ستھرے پانی سے پہلے اس کو دھویا جائے گا اور پھر راکھ اس میں لگائی جائے گی. لیکن چھوٹے موٹے زخموں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا، مہندی لگایا کرتے تھے. اس میں مہندی کا پاؤڈر، یعنی مہندی کو پیس کے. اب ہمارے ہاں چونکہ عام طور پر کیمیکل والی مہندی ہوتی ہے تو اس لیے ہم زخموں میں اس کا رسک نہیں لے سکتے. ہاں، مہندی کے پتے لیں، ان کو گھر میں گرائنڈ کر کے چھان کے آپ فرسٹ ایڈ کے طور پر رکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر تھوڑا پانی ملا کے پھٹی ہوئی ایڑیوں میں بھی لگا سکتے ہیں. لیکن ایڑیوں میں لگانے کے لیے اس میں آئل بھی ضرور ڈالیں. اور اگر ویسے کسی زخم کو خشک کرنا مقصود ہے، کوئی ایسا پھوڑا پھنسی ہو جو ٹھیک ہونے میں نہ آتا ہو، تو اس میں بھی آپ مہندی کے پاؤڈر کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو پھر یہی کہوں گی، بنے بنائے پاؤڈر پر انحصار نہ کریں، اس کا رسک نہ لیں. اس کا معلوم نہیں کہ اس کے اندر رنگ کو بڑھانے کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں، کہیں آپ کے زخم کو مزید خراب نہ کر دے. اس لیے مہندی کے پتے لے کے پاؤڈر خود تیار کریں. بازار کے پاؤڈر میں آپ کے لیے ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ آپ بازار سے بنا بنایا مہندی کا پاؤڈر لیں. فصل نمبر 14 ہے شہد، حجامہ اور داغنے کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ علاج. یعنی ایک علاج شہد سے کیا جاتا ہے. سب سے پہلے بیمار ہونے سے پہلے اصل میں زیادہ تر شہد سے علاج کیا جاتا ہے حفظ ما تقدم کے طور پہ. حجامہ، کوئی زہریلا اثر ہو، جسم میں درد ہو، خاص طور پر سر اور اسپائنل کارڈ کا، کمر کا، کمر کے درد میں خاص طور پر، اور کسی بھی بیماری کے لیے عام طور پہ حجامہ کرایا جا سکتا ہے. داغنے کا مطلب ہے کاٹری، یعنی جسم کو کسی بھی چیز سے، جیسے آج کل الیکٹرک شاک سے، اور پہلے زمانے میں ابلتے ہوئے تیل میں، یعنی کسی بھی ایسی گرم چیز سے اس کو داغ کے، یا پھر سلائی یا سلاخ اس کو گرم کر کے تو اس زخم پہ لگایا جاتا تھا. اگر کوئی ایسا گندا زخم جیسے سرطان ہو جاتا یا کوئی ایسا گندا پھوڑا نکل آتا جو ٹھیک ہونے میں نہ آتا، تو اس کے جو ہول ہے اس کو گرم لوہے سے داغ دیا جاتا تھا تاکہ اس کے اندر سے مواد رسنا بند ہو جائے، اس کے مسام بند ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی تو ہے، مگر آخری حربے کے طور پر، پہلے علاج کے طور پر اس کی اجازت نہیں دی، اور اس کو کئی جگہوں پر آپ نے ناپسند بھی فرمایا ہے. لیکن جہاں کہیں مجبوری کی بات تھی اور صحابہ کرام کو آپ نے ریکمینڈ بھی کیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کنٹراڈکشن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ
ہر چھوٹی موٹی چیز پر اگر فرض کرے پمپل نکل آیا تو آپ اس کو جلانے لگ گئے تو آپ کا تو چہرہ جو ہے بدنما ہو جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بدشکل ہونے سے بچانے کے لیے اس کو ناپسند فرمایا. لیکن اگر کبھی کوئی 1000 یا لاکھ میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کا زخم ٹھیک ہونے میں نہیں آتا اور کاٹری کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس کی اجازت دی. ٹھیک ہے, اب آپ سمجھ گئے کنٹراڈکشن نہیں ہے. ہمارے اپنی بھلائی کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے علاج کے لیے پسند نہیں فرمایا, آخری علاج کے طور پر پسند فرمایا. جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ شفا کے 3 ذریعے ہیں: شہد کا استعمال, پچنا لگانا حجامہ کپنگ وغیرہ کو کہتے ہیں, اور داغ لگانا یعنی کاٹری کرانا. اور آپ نے یہ فرمایا کہ داغ دینے سے میں اپنی امت کو روکتا ہوں, یعنی میکسیمم اوائڈ کیا جائے, لیکن اگر کوئی چارہ نہ ہو تو پھر کاٹری کرائی جائے. اور یہ بخاری ہی کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں داغنا پسند نہیں کرتا, ما احب ان اقتوی, کیونکہ کاٹری کرنے سے مریض کو تکلیف پہنچتی ہے, فائدہ کم نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. لہذا ہر چھوٹے بڑے علاج کے لیے کاٹری نہیں کرائی جائے گی, جہاں بہت ہی ضروری ہو وہاں پر کاٹری کرائی جائے گی. فصل نمبر 15, پچھنا لگانا. جو پہلی حدیث ہے حجامہ کے بارے میں, سنن ابن ماجہ کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ میں اس رات جس رات مجھے معراج میں لے جایا گیا, جب بھی کسی گروہ پر گزرتا وہ کہتے کہ اے محمد اپنی امت کو حجامہ کا حکم دو. اور یہ صحیحین کی حدیث ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں. صحیحین میں طاؤس کی حدیث سے جو ابن عباس سے مروی ہے, ان کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچنا لگوایا اور حجام کو اس کی اجرت دی, یعنی کپنگ کرائی اور اس کا معاوضہ بھی دیا. اور صحیحین میں یہ حدیث حمید الطویل بروایت انس بن مالک مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچنا ابو طیبہ نے لگایا. آپ نے بطور اجرت 2 صاع غلہ دیے جانے کا حکم فرمایا اور اپنے غلاموں سے گفتگو فرمائی. انہوں نے ابو طیبہ کا حصہ کم کر دیا. آپ نے فرمایا جن چیزوں سے تم علاج کرتے ہو ان میں بہتر پچنا لگا کر علاج کرنا ہے. یعنی پچنا لگانے کو ایک اچھا علاج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا. اور فصل نمبر 16 میں اگر آپ پڑھیں گے پچنے کے فوائد یا حجامہ کے فوائد, تو اس میں یہ بتاتے ہیں کہ پچنا بدن کے اوپری حصے جو ہیں, سطحی حصے کہتے ہیں, سرفیس جو اوپر کا حصہ ہے, یعنی اسکن کو صاف ستھرا بناتا ہے. اور اسکن کے اندر جو وینز ہیں, یعنی جو ہماری رگیں ہیں, وینز وریدوں کو بولتے ہیں. وریدیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ میں بھی اگر آپ ہاتھ نیچے کی طرف کریں تو آپ کو یہ بلو وینز نظر آتی ہیں اپنے ہاتھوں پہ. ان کے اندر گندا خون دوڑتا ہے. جو صاف خون ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اندر کی طرف رکھا ہے, اور جو گندا خون ہے وہ اوپری سطح پہ رکھا ہے کہ اگر ضائع بھی ہو تو گندا خون ضائع ہو, اسکن پہ چوٹ لگے تو گندا خون ہی ضائع ہو, صاف خون نہ ضائع ہو. کیونکہ صفائی بہت مشکل سے ہوتی ہے نا, گند مچانا آسان ہے. آپ دیکھیں نا, صفائی مشکل سے کرتے ہیں نا. کسی کمرے میں آپ کو کہا جائے یہ کمرہ صاف کریں تو آپ کو مشکل نظر آئے گا, مگر اگر آپ کو کہیں کہ کوئی بات نہیں آپ بیٹھیں ریلیکس کریں, جیسا بھی چاہیں اس کو استعمال کریں, تو گند مچانا بہت آسان ہے. تو اسی طرح اگر یہ گندا خون ہے ویسٹ ہو بھی جائے گا تو اتنا حرج نہیں ہوتا. اور جو صاف شدہ خون ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی پروٹیکشن کی, اس کو ہمارے اسکن کے اندر رکھا, نیچے کی طرف رکھا. اور یہ جو وینز ہیں بیسیکلی حجامہ انہی کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے, انہی کو صاف ستھرا بناتا ہے. جو ان کے اندر خون ہے, اس کے اندر جتنی گندگی ہے اس کو باہر نکالنے کا کام دیتا ہے. اور اس میں کہتے ہیں حجامہ میں فسد سے زیادہ ظاہر جسم کے نقی و صفی بنانے کی, یعنی کہ صاف ستھرا بنانے کی صلاحیت ہے. اور بدن کے گہرے حصوں کی صفائی کے لیے فسد بہترین ہے. گہرے حصے مین کے اندرونی زخم ہے, اگر جیسے سرطان یا کینسر یا کوئی ایسی اندرونی پھوڑا بن جاتا ہے, کوئی اندرونی ایسا گہرا زخم ہو جاتا ہے, اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے, فسد آپ نے پڑھا, کٹ لگا کے اور اندر سے گندگی کو سک کیا جاتا ہے, چیرا دے کے اسکن پہ, اور ڈیپ اس کو اندر سے صاف کیا جاتا ہے. جبکہ حجامہ جو ہے اس کا طریقہ کار تھوڑا سا فرق ہے. کپس ہوتے ہیں, ان کو پیچھے جو آپ کی ابھری ہوئی جگہ ہے, ابھار آپ دیکھتے ہیں اپنے گردن کے پیچھے ابھار جو ہے, اس ابھار کے اوپر ایک کپ لگایا جاتا ہے. کپ کے پیچھے ایک ہول ہوتا ہے, اس میں ایک خاص سکر لگا کے اس ہول سے, اور ایئر جو ہے وہ اندر کی سک ہو جاتی ہے, تو پیچھے ایک جیسے چاند کی طرح ابھار بنا ہوا نظر آتا ہے, جیسے آدھے گیند کی طرح. ٹھیک, جب وہ ابھار سا آ جاتا ہے تو اس کو 3 سے 4 منٹ تک ایسے چھوڑ دیتے ہیں ابھار کو. اس کے اندر گندا خون آ جاتا ہے,
ادھر ادھر کی جو ہوا ہے یا گیسٹرک ہیں یا ایئر لاک جیسے ہو جاتی ہیں، کبھی کبھار ایسا درد شروع ہو جاتا ہے کسی دوا سے نہیں جاتا، تو جب وہ اس سے سکشن کی جاتی ہے 3-4 منٹ کے لیے اس کو چھوڑا جاتا ہے، پھر اس کپ کو اتار دیا جاتا ہے. ایک خاص طریقہ ہے، اور جب اس کو اتارا جاتا ہے تو ابھار تھوڑی دیر کے لیے قائم رہتا ہے. اس ابری ہوئی جگہ پر بعض لوگوں کی وہ بہت بلوئش ہو جاتی ہے، کالی ہو جاتی ہے. جتنا اس کا کلر ڈارک ہو اٹ مینس کہ اتنا ہی اس کو ڈیٹاکسیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بہت باریک باریک کٹ لگائے جاتے ہیں، 15 سے 17 کٹس لگائے جاتے ہیں ایک ابھار پہ، بہت چھوٹے چھوٹے بلیڈ کے ساتھ، بہت باریک بلیڈ کے ساتھ. پھر دوبارہ وہاں پر کپ لگایا جاتا ہے اور اس سے سکشن کی جاتی ہے، تو اس سکن سے ہلکا ہلکا خون رسنا شروع ہوتا ہے، بہت مائنر سا. زیادہ تر پانی اور ایئر ہی آتی ہے مگر بلڈ بھی آتا ہے. تو وہ جو گندا خون ہے سم ٹائم ایسے کلاٹ کی شکل میں آ رہا ہوتا ہے، وہ جو ریلیز ہوتا ہے اس سے بہت سی تکالیف میں سکون آ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں پچنا لگانا. پرانے زمانے میں جونکیں بھی لگا دی جاتی تھی. جونک آپ سمجھتے ہیں؟ ایک کیڑا ہوتا ہے سانپ کی شکل کا چھوٹا سا، مگر وہ اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک کہ وہ پوری طرح اس کا پیٹ بھر نہیں جاتا، وہ خون پیتا رہتا ہے، لیکن اس کے کاٹنے کا کوئی خاص درد نہیں ہوتا. اس کو اتارنے کے لیے بھی گرم گرم سلائی لگائی جاتی ہے تب وہ اترتا ہے، ورنہ وہ اترتا نہیں اس سے پہلے. تو وہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن ہجامہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے ان سارے طریقوں میں سے. ابھی تک پاکستان میں اس علاج کو بطور رواج عام نہیں کیا گیا، لوگ جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں کہ یہ بھی کوئی طریقہ علاج ہے، لیکن سنت طریقہ علاج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا، سر درد میں کرایا. جب یہودی عورت نے زہر کھلانے کی کوشش کی تھی تو اس کے بعد بھی آپ نے اس کو کروایا. تو یہ جسم کو بیسیکلی ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے، زہریلے اثرات اس سے نکلتے ہیں اور جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، دردوں سے نجات ملتی ہے. یہ میں سعودیہ سے سیکھ کے آئی تھی، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ میرا اپنا کام اتنا ہے کہ میں اس کو بطور علاج نہیں کر سکتی. اس لیے اگر آپ میں سے کوئی سیکھنا چاہیں تو آپ اپنی انچارج سے بات کر سکتے ہیں، ان کو اپنا کانٹیکٹ نمبر دے سکتے ہیں اور ان کے ذریعے پھر ہم اس کا کوئی اہتمام کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث میں ہے کہ بہترین دوا ہجامہ اور فسد ہیں. یعنی اگر جسم کے اندر کوئی ایسا زہریلا مادہ ہے یا کوئی ایسا زہریلا زخم ہے تو فسد کرا کے اس کو ڈائریکٹ نکالا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اینٹی بایوٹک کھا کھا کے اپنے پورے جسم کو نقصان پہنچائیں. بہتر ہے کہ اس گندگی کو لوکلی خارج کر دیا جائے. استفراغ، یہ بھی استفراغ کا ایک طریقہ ہے نا. استفراغ آپ نے پڑھا تھا نا، جسم کو کسی بھی گندگی سے فارغ کرنا، اس کو فراغت دینا. مونڈھوں کا پچنا کندھے اور حلق کے درد کے لیے بھی مفید ہے. بیسیکلی اس کو کہتے ہیں، جو بھار ہے نا اس کو سننا سپاٹ کہتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پچنا لگوایا، اس لیے اس کو تمام دنیا میں سننا سپاٹ کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ سنت طریقہ ہے یہاں پر پچنا لگانے کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گردن کے پہلوی حصوں اور گردن کے زیری حصوں پر، یعنی پہلوی حصے سائڈز ہوتے ہیں اور زیری حصے نیچے کے حصے گردن کے ساتھ ساتھ، ان پر بھی پچنا لگوایا کرتے تھے. صحیحین میں حضرت انس ہی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار پچنے لگواتے، 1 بار اپنے مونڈے پر اور 2 بار گردن کے پہلوی حصوں پر. بیسیکلی جب ایک کپ لگایا جاتا ہے تو اس کو 1 سے 3 دفعہ تک لگایا جاتا ہے، جب تک کہ اس کے اندر سے پانی کا رسنا بھی بند نہیں ہو جاتا. یعنی پہلے بلڈ آتا ہے اور پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی کا قطرہ آنے لگتا ہے، جیسے پسینہ آتا ہے جسم کو. تو جب وہ پانی آنا بھی رک جاتا ہے تو پھر اس کو لگانا بند کر دیتے ہیں. یعنی اس کا مطلب اب مزید کچھ نہیں نکلے گا. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے پچنا لگوایا جبکہ آپ محرم تھے، یعنی احرام کی حالت میں تھے. اور پچنا آپ نے سر درد کی وجہ سے لگوایا تھا جو آپ کو تھا، یہ جس سے آپ متاثر تھے. یعنی آپ کو احرام کی حالت میں سر میں درد ہوا تو آپ نے بجائے کوئی دوا کھانے کے ہجامہ کروایا یا پچنا لگوایا. اور حضرت علی نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام پہلوے گردنوں دوش کے ہجامہ کا حکم لے کر نازل ہوئے. پہلوے یعنی گردن کے سائڈز، ان پر ہجامہ کروانے کے لیے آپ کے پاس اللہ کا حکم لے کر نازل ہوئے. ان سب چیزوں سے آپ کو کیا پتا چلتا ہے کہ یہ ایک سنت علاج ہے اور اس کے کرانے میں کوئی حرج نہیں. اگر آپ کو موقع ملے تو بطور سنت علاج کے آپ اس کو کروا سکتے ہیں. اور آخری حدیث جو ہے اس میں کہ حضرت جابر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کولے پر
پسنا لگوایا اس لیے کہ کولا موچ کھا گیا تھا. ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی ایسا بل پڑ گیا ہو جیسے چک نہیں پڑ جاتی, ہو سکتا ہے چک پڑ گئی ہو, تو پھر آپ نے اپنے کولے پر پسنا لگوایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے پر پسنا لگوایا جا سکتا ہے. ایون ٹخنوں کے آس پاس بھی لگایا جاتا ہے, ٹانگوں میں, گھٹنوں کے آس پاس, اور جسم کے مختلف حصوں میں, بازوؤں میں, ہاتھوں میں, بہت سی جگہوں پہ پسنا لگایا جا سکتا ہے. یہ پوری ایک سائنس ہے اور اس کا پورے باڈی کی ڈیٹیل ہے, کس بیماری میں کون سی جگہ پر آپ پسنا لگائیں. حتیٰ کہ اب تو تھائرائڈ اور شوگر اور بلڈ پریشر اور نہ جانے کیسی کیسی یعنی کمپلیکیٹڈ بیماریوں کے لیے بھی انہوں نے پچنا کے لیے پوائنٹس نکال لیے ہیں. ایسے ہی جیسے پریشر پوائنٹس تھراپی ہے کہ اگر کسی کو سائنس کا پرابلم ہے تو وہ اپنے انگلیوں کی جو ٹپس ہیں ان کو پریس کر کے رکھیں, یعنی تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اپنے جو انگلیوں کے یہ جو ٹپس ہیں ان کو پکڑیں, یعنی ایک ایک منٹ کے لیے آپ ایک انگلی کے اس کو پکڑ کے چھوڑ دیں اور پھر دوسری کو شروع کریں, تو آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر میں آپ کا سانس بحال ہو جائے گا بغیر کسی دوا کے, بغیر انہیلر کے. بعض دفعہ ایسا تو انہیلر ختم ہو جاتا ہے, لانے والا کوئی نہیں, اب کیا کریں. تو یہ بھی ایک تھراپی ہے. آپ پوری کی پوری 10 انگلیوں کو اسی طرح پریشر دے کے, اور ان کے بالکل جو کنارے ہیں یعنی ناخن کے ساتھ والی جو جگہ ہے نا, آدھا پور کہہ لیں اگلا, ان کو ایسے خوب زور سے پریس کر کر کے ایک ایک منٹ کے لیے چھوڑیں تو آپ کا سائنس جو ہے وہ کھل جاتا ہے. یا ایزما کا اگر پرابلم ہے اور آپ کو انہیلر نہیں مل رہا یا کوئی ایمرجنسی کا ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا تو گھر بیٹھے آپ پریشر تھراپی کر سکتے ہیں. اور بھی بہت سی بیماریوں, جیسے میں نے اس دن سر درد کا آپ کو بتایا تھا, تو بہت سی بیماریوں کے لیے ہمارے پریشر پوائنٹس ہیں. اور دیکھیں اللہ کی رحمت کیا ہے کہ عورتوں کو ڈپریشن اور سٹریس اور پریشانی سے بچانے کے لیے ہمیں ایسے کاموں میں لگایا ہے کہ وہ کام بھی ہمارے لیے رحمت ہیں. کیوں؟ جب ایک عورت آٹا گوندتی ہے تو اس کے ہاتھوں کے سارے پریشر پوائنٹس جو ہے نا وہ دبتے ہیں. ہاں, کتنا اچھا وہ مطلب ایک ایکسرسائز ہے نا. نہ صرف ہاتھوں کے بھی وہ جو پریشرز ہیں اس کو ایک طرح سے سٹریس سے نکالتے ہیں, پھر سروائیکل کی بڑی اچھی ایکسرسائز ہے. وہ جو بار بار ہلتی ہے تو یہ سروائیکل اس میں خوب اچھا خون گردش کرتا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ لوور بیک اس کی بھی بڑی اچھی ایکسرسائز ہوتی ہے. تو گویا اچھا خاصا پورے جسم کی ایکسرسائز ہوتی ہے کاٹا گوندنے سے. اور خاص طور پر ہاتھوں کے جو پورے ہاتھوں کی ایک ایکسرسائز ہے, اس سے ہم صبح سویرے سارا سٹریس ریلیز کر کے اور پھر جب ناشتہ کرتے ہیں تو بہت یعنی ایک اچھا ایفیکٹ ہوتا ہے پورے گھرانے پہ. اب آٹا گوندنے کی مشینیں آ گئی ہیں اور آہستہ آہستہ عورتیں جو ہیں وہ سٹریس کا شکار ہوتی چلی جائیں گی. پھر نیند کا مسئلہ ہو جائے گا, جیسے کہ باہر کے ملکوں میں ہے, ٹرینکلائزرز لے کر خواتین سوتی ہیں اور باہر کی عورت پہ بہت زیادہ بوجھ ہے, بہت پریشانی ہے, لیکن اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا. ہاں, جن کو اللہ ہدایت دے دے یا جن کے اندر ہدایت کی طلب ہوتی ہے اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے, اسلام قبول کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ دنیا کا بھی پہنچاتا ہے اور آخرت کا بھی. مگر ہم یہ سمجھتے ہیں بڑی مشکل ہے. آٹا گوندنے کو رحمت عزدی سمجھیں, اللہ کی رحمت سمجھیں. آٹا گوندنا, روٹی پکانا عورت کے لیے بہت ہی خوبصورت ہیلدی ایکسرسائز ہے صبح سویرے, اور اس کو بوجھ نہ سمجھیں, خوشی خوشی کریں. اور کھانا کھلانا ویسے بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے, اور اس نیت سے کھانا پکائیں اور سسرال والوں کو بھی کھلائیں اور گھر والوں کو بھی کھلائیں کہ جتنے لوگ میرے ہاتھ سے کھانا کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا اور میرا ایک یعنی صدقہ ہے, صدقہ شمار ہوگا. صدقہ بھی صبح سویرے ہو جاتا ہے, ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے, آپ کی ہیلتھ بھی امپروو ہوتی ہے. تو اس لیے کھلے دل سے گھر کا کام کریں, خوشی خوشی کریں, اس کو بوجھ نہ سمجھیں. انہوں نے فصل نمبر 17 میں گدی پر سینگیاں کھچوانے یا پسنے لگوانے میں علماء طب کا اختلاف کیا ہے. اصل میں پوائنٹس کا اختلاف ہے. دیکھا جائے تو یہ اختلاف نہیں ہے کہ حجامہ کیا جائے کہ نہیں, بلکہ یہ اختلاف ہے کہ یہاں حجامہ کیا جائے کہ یہاں کیا جائے کہ یہاں. تو وہ پوائنٹس کا ہے, لہٰذا وہ تو جب ایک شخص سیکھتا ہے تو وہ پراپر طریقے سے اس کو سیکھ کے کرنا چاہیے. نیم حکیم خطرہ جاں ہوتا ہے. اگر یہی نہیں پتا کہ صحیح پوائنٹ کون سا ہے تو بجائے فائدے کا نقصان پہنچائے گا. یہی اختلاف ہے اصل میں. اور فصل نمبر 18 میں پچنا لگانے کے فائدے بھی بتائے ہیں. پہلے علماء طب کا اختلاف ہے اور دوسرے میں پچنا لگانے کے فائدے. یہ بتا رہے ہیں کہ کہاں پر اگر ٹھوڑی پہ پچنا لگوائیں تو اس سے دانت, چہرے اور حلق کا ورم یعنی ٹونسلز وغیرہ میں فائدہ ہوتا ہے. ٹھوڑی کا نچلا حصہ کون سا ہے؟ یہ ہڈی بچا کے گوشت والا حصہ جس کو ڈبل چن بولتے, اس جگہ پہ یہاں پہ بھی کیا جاتا ہے. اور اس سے ہمارے گلے, یہ ٹونسلز اور یہ دانت کا درد
اور چہرے کا درد، فیشل پیرالسس، ان سب کو فائدہ پہنچتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ ایسی چیزوں کے لیے بچنا لگانے کے کچھ اوقات مقرر ہونے چاہیے. اس میں سمپل سی بات ہے، پورے کے پورے لیسن میں فصل نمبر 19 اور 20 کا خلاصہ یہ ہے، آپ کو چند لفظوں میں بتا کر آگے چلنا چاہتی ہوں. اگر تو مہینے کی 17، 19 اور 21 تاریخیں سلیکٹ کی جائیں تو زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف احادیث بھی روایت ہیں، منقول ہیں. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ایک کرونک ڈیزیز کا آپ نئے سرے سے علاج کرنے جا رہے ہیں. مثلا بہت پرانا کمر کا درد ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے، تو اس کے لیے ان تاریخوں کا انتخاب کریں. لیکن اگر ایمرجنسی ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، اس میں بہت کام دیتا ہے ہجامہ. ہائی بلڈ پریشر یا کسی ایمرجنسی کی صورت میں اگر آپ کو ہجامہ میسر آ جائے، کپنگ یا پچنے لگانے والا، تو پھر آپ کسی بھی وقت اور کسی بھی دن میں کرا سکتے ہیں، چاہے وہ چاند کی ابھرتی تاریخیں ہوں یا اترتی تاریخیں ہوں. کیونکہ چاند کی پہلی تاریخوں میں کہتے ہیں کہ خون چونکہ جوش مارتا ہے اور ہجامہ کرانے سے شاید خون زیادہ نکلے یا کوئی اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو، تو بہتر ہے کہ ہجامہ چاند کی اترتی تاریخوں میں 17، 19، 21 میں کرائیں تو زیادہ اچھا ہے. لیکن اگر ہائی بلڈ پریشر ہے اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کوئی نس پھٹ جائے یا کوئی ایمرجنسی کی صورت پیدا ہو جائے، تو پھر چونکہ جان بچانا ہے اس لیے چاہے چاند کی 5 تاریخ ہے یا 10، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا پہلی تاریخ ہی ہو تو ہجامہ کرایا جا سکتا ہے. ایمرجنسی کیسز میں کسی بھی وقت کرایا جا سکتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ کون سے ٹائم پہ کرانا چاہیے. میں آپ کو ایک موٹا سا اصول بتا دیتی ہوں. جن چیزوں کے لیے ہم ایکسرسائز کا خیال کرتے ہیں کہ یا واک کا خیال کرتے ہیں کہ واک کیسے وقت میں ہونی چاہیے، یا تو صبح خالی پیٹ کرا لیں، اور خالی پیٹ بھی ایسا خالی پیٹ نہ ہو کہ اگر آپ نے رات کا کھانا کھایا ہے اور آپ صبح 8 بجے تک خالی پیٹ ایکسرسائز کے لیے جا رہے ہیں یا واک کرنے جا رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. یا تو آپ صبح فجر کے بعد ایکسرسائز سے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے 1 گلاس اگر دودھ پی لیتے ہیں، تو پھر آپ گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد چاہے ایکسرسائز کریں چاہے واک پہ جائیں کچھ بھی کریں تو آپ کے لیے کچھ نقصان دہ نہیں. اگر 12 گھنٹے ہو چکے ہیں کھانا کھائے ہوئے اور بالکل خالی پیٹ ہے تو ایسے میں ایکسرسائز آپ کو کمزور کرے گی، فائدہ نہیں دے گی. نہ جسم بالکل بہت خالی ہونا چاہیے اور نہ ہی بھرے جسم ہجامہ کرانا چاہیے، اور نہ ہی ایکسرسائز کا یہ اصول ہے. کھانا کھا کے ایکسرسائز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جسم بوجھل ہو جاتا ہے کھانا کھانے کے فوراً بعد. اور ایکسرسائز کے لیے تھوڑا بہت آپ کے جسم میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کہ جب آپ اپنے ایکسرسائز کریں یا واک کریں انرجی ویسٹ ہو تو اس کا آلٹرنیٹ جسم دیتا جائے. اور اگر ہجامہ کرایا ہے تو فوراً کھانا نہ کھائیں، تھوڑا سا ٹھہر جائیں. جیسے کہتے ہیں نا جسم ٹھنڈا ہو جائے تو پھر کچھ کھانا چاہیے. جیسے ایکسرسائز سے آ کے بھی فوراً کھانا کھانا اچھا نہیں ہے، تھوڑا سا وقفہ دیں، جسم ٹھنڈا ہونے دیں، تبھی نہائیں، جسم ٹھنڈا ہونے دیں تبھی کھانا کھائیں. تو یہ کچھ ایکسرسائز کے اور واک کے اصول ہیں، اگر ان کو مد نظر رکھیں تو آپ کو کبھی جسم میں دردیں یا بے چینی یا بخار یا اور تکالیف نہیں ہوں گی. لیکن ایک دم ایکسرسائز کر کے آنا اور پسینے کے اندر آ کے نہا لینا بیماری کو دعوت دینے کے برابر ہے، کیونکہ مسام کھلے ہوتے ہیں، پسینہ آ رہا ہوتا ہے. جب آپ پانی اوپر ڈالتے ہیں عموماً کیا ہوتا ہے کہ مسام بند ہو جاتے ہیں اور جیسے پسلیوں میں ہوا جائے تو درد شروع ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی پھر جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ واک آپ کو فائدے کے بجائے نقصان دے جاتی ہے، اس سے بہت بڑے پرابلمز بھی کریٹ ہوئے ہیں. جی اس کے لیے یہی ہے کہ جب جسم ٹھنڈا ہو جائے 10 سے 15 منٹ کا وقفہ کریں. اس میں آپ دیکھیں کہ جب تک آپ کو پانی کا، کپڑوں کا، کچھ چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو جسم آلموسٹ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے. اگر جسم بہت گرما جائے اور اس کے بعد 10 سے 15 منٹ جیسے سیکشل انٹرکورس کے بعد 10 سے 15 منٹ کا بھی گیپ کر لیں، یا اگر آدھے گھنٹے کا ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے. لیکن اگر 15 منٹ کا بھی گیپ کر لیتے ہیں تو جسم جب واپس نارمل ٹیمپریچر پہ آ جائے تو وہ سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے غسل کا. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فجر میں آپ بہت ارلی اٹھ سکتے ہیں اور اس میں آپ کا کمرے کا ٹیمپریچر، باتھ روم کا ٹیمپریچر ایسا ہے کہ آپ کو سردی کا کوئی خطرہ نہیں، تو پھر آپ فجر سے پہلے بھی نہا سکتے ہیں. لیکن بہتر ہے کہ آپ نہا کے فارغ ہو کے سوئیں تاکہ آپ کو سٹریس یہ نہ ہو کہ صبح اٹھ کے نماز قضا ہو جائے گی. کیونکہ ایسا بھی بعض اوقات ہوتا ہے 10 منٹ پہلے آپ کی آنکھ کھلی، اب اگر نہاتے ہیں تو نماز جاتی ہے، نماز پڑھنے کا ٹائم ہے تو نہا نہیں سکتے. تو بہتر ہے کہ آپ ٹینشن ریلیز کر کے سوئیں، ریلیکس ہو کے، کہ اگر 10 منٹ پہلے بھی آنکھ کھلتی تو آپ نماز کو پا سکتے ہیں. تو ہمیشہ
یعنی دوہرے فائدے حاصل کرنے کے لیے آپ کو پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اکیلا فائدہ آپ کو بغیر پلاننگ کے کبھی کبھار مل جاتا ہے چانس کے. 100% فائدے حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا پریپیئر کرنا پڑتا ہے، اپنی پلاننگ کرنی پڑتی ہے. فصل نمبر 21 میں ہے روزے دار کے لیے پسینہ لگوانے کا جواز. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی حالت میں پسینہ لگانے کی اجازت دی اور احرام کی حالت میں خود بھی پسینہ لگوایا، اس لیے حاجی کو اور روزے دار کو پسینہ بھی لگایا جا سکتا ہے. اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کو اجازت ہے کہ وہ یہ دونوں کام کر سکے، یعنی روزے دار بھی اور حاجی دونوں پسینہ لگوا سکتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھتے ہوئے پسینہ لگوایا، اس لیے اس کی روزے میں اجازت ہے. لیکن بہتر ہوگا اس کے لیے کہ روزے کی حالت میں ظہر اور عصر کا ٹائم زیادہ مناسب ہے. بہت شام گئے تک نہ کروائیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں عصر کے بعد اکثر کمزوری کا احساس سا ہونے لگتا ہے، بھوک زیادہ لگنے لگتی ہے. تو شدید بھوک کی حالت میں نہ لگوائیں، شدید بھوک لگنے سے پہلے لگوا لیں. اور پسینہ لگوا کے شدید ایکسرسائز یا فوری طور پر غسل بھی نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ ایکسرسائز کا میں نے آپ کو بتایا. جتنی احتیاط ایکسرسائز کے لیے، باڈی کو گرمانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، یہ جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، پسینہ لگوانے کے لیے بھی بیسیکلی وہی چیزیں ضروری ہیں. اگر آپ کو واک اور ایکسرسائز کے اصول پتہ ہیں تو پھر آپ کو حجامہ کے بھی پتہ ہونے چاہیے. دونوں کو ریلیٹ کر لیں، آپ کو کچھ مشکل نہیں لگے گا، کنفیوز نہیں ہوں گے آپ. یعنی نہانے کے فوراً بعد ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے اور ایکسرسائز کے فوراً بعد نہانا نہیں چاہیے. اسی طرح نہانے کے فوراً بعد حجامہ نہیں کرانا چاہیے اور نہانے سے پہلے بھی حجامہ نہ کرائیں، یعنی تھوڑا سا گیپ ضرور ہو. اسی طرح کھانے کے فوراً بعد نہ حجامہ کرائیں اور نہ ایکسرسائز کریں. اب فصل نمبر 22 ہے قطع عروق اور داغ کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ علاج. صحیح مسلم کی حدیث جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب کے پاس ایک معالج بھیجا، ایک حکیم بھیجا یا ڈاکٹر بھیجا. آپ کی ایک ورید کو طبیب نے کاٹا اور اسے داغ دیا. دوسری روایت میں ہے کہ سعد بن معاذ کو جب اکھل میں تیر لگا، اکھل اپر پورشن کو بولتے ہیں بازو کے، اور زخم سے خون بہنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے داغ دیا. تیر جب لگ گیا، یعنی تیر آ کے پیوست ہو گیا حضرت سعد بن معاذ کے، تو جب وہ نکالا گیا تو خون کا فوارہ پھوٹ پڑا تو آپ نے اس جگہ کو داغ دیا تاکہ خون بہنا بند ہو جائے، کیونکہ اتنی تیزی سے اگر کہیں سے خون بہنا شروع ہو جائے تو موت یقینی ہو جاتی ہے. لہٰذا خون کو فوری طور پر روکنے کے لیے، کیونکہ اس وقت سٹیچز کا یا خون روکنے والے اسپرے یا خون روکنے والی ادویات نہیں تھے، تو لہٰذا اس وقت پھر داغ دیا جاتا تھا. تو ایسے ایمرجنسی کیسز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود داغ دیا اور سعد بن معاذ کے بازو پہ داغ دیا. داغ دینے سے یا گرم سلاخ لگانے سے وہاں ورم ہو گیا تو آپ نے دوبارہ اس جگہ پر داغ دیا. یعنی ایک دفعہ جب وہ لگایا تو صحیح نہیں لگا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب انفیکشن اندر رہ جائے تو سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. سٹیچز ہیں، جیسے سٹیچز لگائے جائیں، جتنے سٹیچز ٹھیک ہو جاتے ہیں ان میں کوئی ورم نہیں ہوتا، اور جس سٹیچ کے اوپر ورم آ جائے اٹ مینس کہ یہ سٹیچ صحیح نہیں لگا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ دوبارہ سے داغ دیا تو وہ زخم ٹھیک ہو گیا. اور ایک اور جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جسے آپ نے داغ دینے کا مشورہ دیا. داغ دینے کا مطلب ہے کاٹری کرنے کا. تو آپ نے کھلے لفظوں میں فرمایا کہ اس کو داغ دو گرم پتھر سے سینک کر کے، یعنی ایک پتھر کو آگ پہ گرم کیا جائے اور اس کو اس زخم پر لگایا جائے. ایک تو لوہے سے داغ دیا جاتا ہے اور گرم پتھر سے بھی داغ دیا جاتا ہے. پتھر کو بھی اتنا سرخ کر لیا جاتا ہے آگ پر، جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو پتھر باقاعدہ سرخ، جیسے کوئلے سرخ ہو جاتے ہیں تو اس میں سرخی نظر آتی، تو پتھر میں بھی وہ سرخی نظر آنے لگتی تھی. وہ پھر زخم کے اوپر لگایا جاتا ہے، اس سے خون بہنا بند ہو جاتا ہے. اس کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ داغ دینا اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے علاج کے طور پر پسند نہیں فرمایا، لیکن جہاں پر جان کو خطرہ ہوتا اور بیماری کے نہ جانے کا اندیشہ ہوتا کہ اگر داغ نہ دیا گیا تو بیماری نہیں جائے گی، تکلیف نہیں دور ہوگی، تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داغ دیا کرتے. داغ مین کاٹری کرتے، اور کاٹری 3 طرح سے کی جاتی، ایک لوہے کو گرم کر کے، ایک پتھر کو گرم کر کے، اور ایک تیل کو ابال کے. آج بھی سعودیہ میں چور کے ہاتھ کاٹ کے اس کو ابلتے تیل میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کا خون بہنا بند ہو جائے.
رگیں سوکھ جائیں. چور کی سزا یہی ہے نا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. ایک کا ہاتھ کٹ جائے تو پوری قوم کو نصیحت ہو جاتی ہے اور ساروں کے گھر محفوظ ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کو ظالمانہ نہیں سمجھنا چاہیے. پیج نمبر 103 پر ہے کہ ایک صحیح حدیث ہے جس میں 70,000 بلا حساب کے جنت میں داخل ہونے کی شہادت ہے. اسی حدیث میں ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، نہ داغ دلواتے ہیں، نہ بدشگونی اور بدفالی کے قائل ہیں. یہ وہ شگون لیتے ہیں نا، وہ طوطے کو دے دیتے ہیں لیٹر لکھ کے، کون سا اٹھانا ہے، آج کے لیے کیا مناسب ہے. تو ایسے کام نہیں کرتے بلکہ اپنے اللہ پر پوری طرح بھروسہ کیے ہوئے ہیں. یہ بخاری ہی کی حدیث ہے اور اس کا مطلب سمجھنے میں تھوڑا احتیاط کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ خود جھاڑ پھونک کر لیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، وہ دم، وہ رقیہ جو رسول اللہ سے منقول ہے وہ تو کرتے ہیں، مگر شرکیہ جھاڑ پھونک نہیں کراتے یا ہر ایسے شخص کے پاس نہیں چلے جاتے جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں، بلا تحقیق کے کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے. کسی نجومی عامل یا کسی بھی ایسے شخص کے پاس جو ماہر ہو ان چیزوں کا. ہمیں کیا معلوم کہ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ جب تک عقیدے کا معلوم نہ ہو تو اس وقت تک کسی سے دم نہیں کرانا چاہیے یا کسی سے علاج ایسا نہیں کرانا چاہیے روحانی. اور یہ بیسیکلی جادو کے بارے میں ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں نجومیوں عاملوں کے پاس جادو کروانے کے لیے یا جادو کا توڑ کرانے کے لیے، بیسیکلی یہ وہ بات ہے. لیکن جھاڑ پھونک بھی وہ کرانی چاہیے جو سنت سے منقول ہے، اور اس سے کرائیں جس کا عقیدہ معلوم ہے، ورنہ خود ہی کریں. نہ داغ دلواتے ہیں، یعنی آپ دیکھتے ہیں وہ جو لوگ ٹیٹوز بنواتے ہیں نا، یہ اس کا ذکر ہے کہ خوبصورتی اور بدصورتی کے لیے جو اپنی شکلیں بنواتے ہیں بلا وجہ کے جلواتے ہیں. وہ بھی جلانا ہوتا ہے نا. تو ایک تو ہے کہ جان بچانے کے لیے آپ لگا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگایا اور حکم بھی دیا. سعد بن معاذ کو لگایا، کیوں؟ ورنہ جان کو خطرہ تھا. تو ایسے میں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو نشان بنوانے کے لیے پورے جسم انہوں نے جلائے ہوتے ہیں اور ڈیزائن بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور عجیب و غریب شکلیں جنوں کی اور نہ جانے شیطان کی شکلیں بھی بنا رکھی ہوتی ہیں پوری کمر کے پیچھے عجیب و غریب. تو یہ کیا ہے؟ اس کی اجازت نہیں ہے. اور تیسری کیا چیز ہے؟ بدشگونی. یہ فال گیری، بدشگونی، اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے. انشاءاللہ فصل نمبر 23 ہم کل پڑھیں گے اور یہاں پر ہم اکتفا کرتے ہیں. اگر آپ کو پھر بھی اس بارے میں کوئی شبہ ہو تو پوچھ لیجئے گا، لیکن میرے خیال میں آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا جس میں فرمایا کہ جو لوگ جادو نہیں کرتے، نہ کرتے ہیں نہ کراتے ہیں، تو ایسے لوگ بغیر حساب کے داخل ہوں گے. لیکن اس سے پہلے بہت سی جو شرائط ہیں صحیح عقیدے کی، عمل صالح کی، وہ ہیں. لیکن اللہ پر اتنا ایمان اور یقین ہے کہ جادو پر ایمان نہیں رکھتے، نہ جادو کو صحیح سمجھتے ہیں، نہ کرتے ہیں، نہ کرواتے ہیں، اور نہ کسی کے پاس اس کا توڑ کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو ایسے لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اور عرش کے سائے تلے بھی ہوں گے. میرا خیال آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ایمرجنسی کے کیس میں داغ لگانے کی اجازت ہے. ادروائز جو دوسرے داغ لگائے جاتے ہیں، جیسے وہ گلگت اور چترال کے لوگ ہیں، وہ اپنے جسم پہ نشان لگائے ہوتے ہیں، بیسیکلی وہ جلا کے لگائے جاتے ہیں، تو ان کی اجازت نہیں ہے. صاف ستھرے چہرے والے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کو ہر وقت اپنے سامنے موجود سمجھتے ہیں، ایسے لوگ ایسے کاموں سے گریز کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان